بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان میں عملاً جمہوریت تلاش گم شدہ ہے۔ بظاہر پی ڈی ایم کی حکومت آئی لیکن طاقت کسی اور کے پاس چلے گئی، سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جب سے نواز شریف کا بیان یہ بظاہر سامنے آیا ہے کہ وہ عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے ریلیونٹ ہو گئے ہیں، وہ شخص جو 3 سال سے غیر فعال تھا، جو پاکستان کی 4 دہائیوں کی پارٹی کا سربراہ تھا، اس کا نام کوئی نہیں لیتا تھا۔ صرف ایک بانی پی ٹی اے عمران خان سے ڈیالہ جیل کا نام لے کے نواز شریف اگر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لیڈر بنے، یہ غلط ہوگا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جس شخص کا نام عمران خان ہے، جو اس سے ملنے کی خواہش کرے وہ میڈیا کی زینت بن جاتا ہے۔ وہ بند کمرے ہو یا چوراہوں ہوں، وہ ڈسکشن میں آ جاتا ہے۔ ٹاک شو اس کے نام سے شروع ہوتے ہیں، اس پہ ختم ہوتے ہیں۔ وی لاگ اس کے نام پہ شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آج دنیا ٹی وی میں ایک خبر ہے کہ چیئرمین راشد لنگڑیال، جو اچھی شہرت کے حامل ہیں، جنہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی بہتر کوشش کی، ان کی جگہ ایسے شخص کے لیے چیئرمین آ رہا ہے جس کا نون لیگ کے وزیر اعظم خود خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان پر بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے اہم حلقے انہیں لگانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، کیا یہ جو خبر چھوڑی گئی تھی کہ نواز شریف اڈیالہ جیل میں انہیں ملاقات کی اجازت مل سکتی ہے، کہا جاتا ہے ادھر تو ملاقات کی اجازت اور کوئی دیتا ہے۔ وہ دوسری طرف پنجاب میں اور وفاق میں افسروں کی تعیناتیوں پر گمسان کی جنگ جاری ہے۔ ہر شخص پرکشش عہدہ لینا چاہ رہا ہے، کیونکہ شاید 70 سال میں جو مبینہ کرپشن کے قصے اب زبان زد عام ہیں، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، لٹو پھٹو تے نٹھو، یہ پالیسی چل رہی ہے۔ اسی لیے ہر بندہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہ رہا ہے۔ شاید پنجاب میں بھی چند روز قبل کیپٹن اسد اور نبیل امان، جو اچھی شہرت کے حامل تھے، جو نون لیگ کے قریب تھے، انہیں بھی او ایس ٹی کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاق میں جانا چاہ رہے ہیں، اور پنجاب کی ایک اہم بیوروکریٹ ان کے گھر گئے کہ آپ کے تبادلے میں میرا حق نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، لیکن ادھر رہے۔ کیا اب افسران کی تعیناتیاں ماضی میں بھی میرٹ پہ نہیں ہوتی تھی، صرف خاندانی غلام یا طاقتور حلقوں کی قربت کی وجہ سے ہوں گی؟ کیا جنہیں پبلک سرونٹ کہا جا رہا ہے، وہ ان کی ذمہ داریاں صرف جنہوں نے تعینات کیا انہیں خوش رکھنا ہے؟ اسی وجہ سے کرپشن، لا قانونیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ظلم کی انتہا دیکھیں، وہ سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے، جس نے 1 سال تک سپریم کورٹ کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کو میں مخصوص نشستیں نہیں دی۔ خیبر پختونخوا میں جہاں عمران خان کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کی حکومت ہے، وہاں سینٹ کے الیکشن نہیں کرائے۔ تحریک انصاف کے علاوہ آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد سلطان سکندر راجہ نے سلطانوں والا ہی کام کیا۔ کون سا آئین، کون سا قانون، جو انصاف وہ جو پیا من بھائی۔ تحریک انصاف کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں بانٹنے کے بعد چیف الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کا اعلان کر دیا۔ صوبے میں سینٹ الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے۔ یہ الیکشن 1.5-2 سال سے نہیں ہو رہے تھے۔ لگتا ہے ملک میں آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندنا اور موجودہ نظام کو گھسیٹ کے چلانے کی کسی نے ضد انا بنا لی ہے۔ اسی وجہ سے عدالتیں انصاف نہیں کر پا رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ میڈیا لاوارث ہو چکا ہے۔ شہید ارشد شریف سے لے کے روزانہ ڈکٹیشن دے کے رن ڈاؤن چلایا جاتا ہے، گیسٹ کس نے آنا ہے۔ لیکن آج بھی ایک حقیقت بانی پی ٹی اے عمران خان ہے۔ ان سے ملے بغیر کسی کی سیاست مکمل نہیں ہوتی۔ شاید اسی لیے پنجاب میں بھی کچھ ایسے افسرانہ تعینات کیے گئے ہیں جنہوں نے آئین اور قانون اور اپنے خلف کی خلاف ورزی کر کے موجودہ حکمرانوں پہ انتقامی کارروائیوں کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ شاید شیطان بھی شرما جائے۔ صاحب نے حکم دیا، انہوں نے تعمیل کر دی، جس پہ چاہا 100 پرچے دے دیے، جس کی ضمانت چاہی ہوئی۔ نواز شریف نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملنا ہے تو عمران خان، نواز شریف صاحب جا کے یاسمین راشد سے ملے، 74 سالہ، جس کی 13 گھنٹے بجلی بند کر دی جاتی ہے۔
جو لاہور سے آپ سے الیکشن آپ کے آبائی حلقے سے جیت گئی اور اس کو کہے محترمہ سیاست میں ہار جیت میں ہوتی ہے. کبھی میں بھی 1997 میں 2/3 اکثریت سے مسلم لیگ نون آئی تھی تو لہذا سیٹ واپس کرتا ہوں. اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے بیان دے دیا، جس پر عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ نواز شریف نے کس سے بات کرنی ہے، اسے تو اپنی فیملی بھی نہیں پوچھ رہی. یعنی کہ نواز ان کے بھائی علیمہ خان کے بیان کے مطابق تو شہباز شریف ان کی مرضی کے تعیناتی نہیں کر رہے، ان کی صاحبزادی نے بھی ان کی لمیٹڈ محدود رکھی ہوئی ہے ایکٹیویٹی. نہ وہ سیاسی جلسے کرتے ہیں، نہ جلوس کرتے ہیں، نہ سیاستدانوں سے ملتے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. ہاں، اپنے زمان پارک میں بیٹھ کے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ناظرین، دوسری طرف حامد میر اور کاشف باسی جو آج کل آف ایئر ہیں، ارشاد بھٹی اور یہ دیگر آج کل حکومتوں کی خاصی کلاس لے رہے ہیں. اور ان میں ہمارا یار اطہر کاظمی تو کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نے جو عدلیہ کی بے تقیری کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. وہ کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت اپاہج ہو چکی ہے. بظاہر ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو رہا ہے، لیکن اتنا بے بس چیف ایگزیکٹو شاید کسی تھوپیا کا بھی نہ ہو جتنا پاکستان کا ہے. یہ صرف موجودہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو ایک بیان عالیہ حمزہ کا آ جائے کہ وہ وزٹ کر رہی ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سرگودا تو انہیں بخار ہو جاتا ہے، انتظامیہ کو روکتی ہیں، اور صنم جاوید تو ویسے ہی ان کی چھیڑ بن چکی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ پروگرام میں گورنر خیبر پختونخوا کے پاس چاہے 50 اراکین اور ہو جائیں یا 100 سے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حامد میر جو جیو کا کیپٹل ٹاک پروگرام کرتے ہیں. ارشد شریف کا تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ ہوتا تو وہ شاید جو خبریں وہ دیتا. حامد میر کہتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے پاس 50 اراکین ہو یا 100 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب تک خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف جو ان کے آدمی وہ طریقے انصاف کے نہیں ہیں، گو کے نام کے طریقے ہیں، تب تک طریقے عدم اعتماد نہیں آ سکتی. اسلام آباد میں بیٹھے جن لوگوں کے خیبر پختونخوا حکومت گرانے کا کام دیا گیا ہے وہ درست نہیں تھا. آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا حکومت پہلے ہی علی امین گنڈاپور ان کے لیے کام کر رہا ہے. اور حامد میر چپتی خبر دیتے ہیں. اطہر کاظمی ہو، ارشاد بھٹی ہو، کاشف باسی کو تو آف ایئر کرا دیا گیا، ہارون رشید صاحب ہو، یہ وہ صحافی ہیں جو ان سائڈ خبروں کے ایکسپرٹ ہیں. اور اسی طرح اور بہت سارے قابل احترام ہوں گے. ہمارا چاچا غلام حسین، ہمارے نصرت جاوید بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی آج کل اچھے خاصے باؤنسر مار رہے ہیں، سینئر صحافی، اور ان کا احترام ہے. انہوں نے کہا افواہیں زیر گردش ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مدت میں 5 سال کا اضافہ کیا جائے. ابھی صرف پہلا بجٹ پیش ہوا ہے، تکنیکی طور پر حکومت کو صرف 1 سال ہوا ہے. اگر مدت بڑھائی تو اگلے 9 سال تک عوام کا ووٹ مانگنے کی زحمت نہیں ہوگی. میں نصرت جاوید، میری عمر سے زیادہ تجربہ ہے، سٹوریاں ایکسکلوزیو دیتے ہیں، اختلاف کروں، ابھی اس قسم کی کوئی بات زیر غور نہیں، ابھی اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. 1.25 سال اس حکومت کو ہوا، عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے، صحافت ان کے بغیر خبر نہیں چھپتی. کوئی بندہ سیاسی ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کا ان کی مرضی کے بغیر نہ پنجاب میں کر سکتا ہے، نہ کے پی میں کر سکتا ہے، نہ سندھ میں کر سکتا ہے، نہ بلوچستان میں کر سکتا ہے، نہ گلگت بلتستانیہ میں کر سکتا ہے، نہ ہی آزاد کشمیر میں کر سکتا ہے. تو حکومت کی خبریں اسی لیے جان کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ اصل ایشو جو باتیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی کوئی لیگلی حیثیت بنائی جا رہی ہے. ویٹ کاف نے کہا ہے کہ اسرائیل کو وہ ممالک بھی تسلیم کریں گے. اصل ایشو وہ ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ قائد اعظم نے تو کہا تھا نہیں ہونا. اب میرا خیال ہے اس حکومت کو مدت بڑھانے کی ضرورت نہیں. جیسے یہ انہوں نے الیکشن کرائے تھے، اگلی دفعہ یہ اگر بیلٹ پیپر چھاپیں گے تو ہر بیلٹ پیپر پہ 150 نشان ہوں گے تو سب پہ شیر ہی لگا دیں گے اور کوئی نشان ہی نہیں رکھیں گے. تو سپریم کورٹ کی آئینی عدالت جسٹس امین الدین بیٹھے ہیں، وہ 5 سال کیس ہی نہیں سنیں گے، 5 سال ایسے ہی گزر جائیں گے. وہ جس کو مرضی عمران خان کو ووٹ ڈالے، پیپل کا ووٹ ڈالے، گنا تو گننے والوں نے تو شیر کا ہی گننا ہے نا. 2018 چکے 17 سیٹاں ملیاں انہوں 24 اگے کہڑا جیت گئے. لہذا لیکن
میں نصرت جاوید کو ویٹ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی مجھ سے زیادہ بہتر خبر ہو۔ دوسری طرف ناظرین، پارس جہاں زیب جو آج کل کسی ٹاک شو میں نہیں کر رہی، انہوں نے کہا کہ عمران خان دنیا کا واحد لیڈر ہے جس کو ہرانے کے لیے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہیں، جسے شکست دینے کے لیے، جو جیل میں بند ہے 22 سال سے، جس سے 300 مقدمات ہیں، جو ڈٹتا، جو گرتا نہیں، جو جھکتا نہیں، جو ڈیل نہیں کرتا، جو بجلی چلی جائے نہیں گھبراتا، جس کی پارٹی توڑ دی جائے نہیں گھبراتا، جس کی بیوی کو گرفتار کر لیا جائے نہیں، جس کو کہو جہاد کھڑا ہے وہ کہتا ہے نہیں اب قوم کھڑی ہو گئی، عوام میں شعور آ گیا ہے، میں جنگ لڑوں گا۔ اس کے بارے میں کہتی ہیں آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے، یعنی آئین بدلا جا رہا ہے۔ 1973 کے آئین جو مشترکہ آئین تھا، انہوں نے کہا مان لیا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مل کر اقتدار میں حاصل کیا، لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ ہر دور میں دھاندلی ہوئی، لیکن جو 24 میں ہوئی اس کی مثال تو ہوئی نہیں۔ 17 سیٹوں والوں کو کبھی 200 سیٹیں نہیں دی۔ انہوں نے کیا عمران خان سے مل کر آیا ہوگا، کچھ مدد کی ہوگی، مان لیا۔ محسوس نشستیں اور آرٹیکل 63A کے فیصلے غلط تھے، مگر ایسا بھی کیا کہ سپریم کورٹ جو دنیا کی، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے بعد اللہ کی عدالت جاتی ہے، سپریم کورٹ کی عدالت، مگر ایسا بھی کیا کہ سپریم کورٹ کی ساحت ہی تبدیل کر دی جائے، سٹرکچر ہی تبدیل کر دیا جائے، چیف جسٹس ہی نہ رہے۔ بظاہر بننا تھا منصور علی شاہ، اس کو روکنے کے لیے یہ افریدی کو روکنے کے لیے امین الدین بنا دیا گیا جو فائز عیسیٰ کے دستے راس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا بھی کیا کہ سپریم کورٹ کو ساحت تبدیل ہی کر دیا جائے۔ مقصد یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو شکست دینا، لیکن آئین کو شکست دے رہے ہیں، قانون کو سخت شکست دے رہے ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے ثاقب بشیر نے مختصر بات کی ہے، لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے تنہائی کی۔ وہ کہتے ہیں جتنی دفعہ ڈیالہ جیل جا کر عمران خان کی میڈیا سے گفتگو سننے کا اتفاق ہوا، وہ اس سخت گفتگو سے تو، ان کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے جھکنے والے نہیں، اور انہیں گھٹنے ٹیکنا پڑے گا۔ عمران خان کو رہا بھی کرنا ہوگا، اور انہی عدالتوں سے رہا ہوں گے، اور عوام آج نہیں تو کل، سال نہیں تو 2 سالوں میں اس حکومت کے ظلم و ستم کے لیے سڑکوں پر نکلے گی اور آزادی حاصل کرے گی، وہ پاکستان بنائے گی جو قائد اعظم کی خواہش تھی۔ دوسری طرف وسیم اعجاز جنجوہ صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کا چورن ایک بار پھر بیچا جا رہا ہے۔ جب عمران خان تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لگڑ بگڑ چمچے گرچے مذاکرات کا نام لے کے تحریک کو سبوتاژ کرنے اور عوام کو ڈسہارڈ کرنے، مایوسی پھیلانے کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ وہی وجوہات ہو سکتی ہے جس کے لیے ایک نیا دانہ پھینکا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے 27ویں ترمیم کے لیے حمایت ضرورت، یا 2، وسیع تر مفاد میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ وسیم احمد جنجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، میری رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 27ویں ترمیم یا اسرائیل، وقت کیا کرتا ہے فیصلہ وقت کرے گا، صحافی صرف خبر دیتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور تو اور نواز شریف اور طاقتور حلقوں کے قریب نجم سیٹھی جو سابق وزیر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، چیئرمین FBR رہے، وہ کرکٹ بورڈ رہے ہیں، انہوں نے کہا عمران خان نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جیل میں رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے سزائے موت دے دیں یا پوری عمر جیل گزار دیں۔ پاکستان کی عوام کو قائد اعظم کا پاکستان دے تک کر جدوجہد جاری رکھوں گا، جیل میں رہنا ہے، کمپرومائز نہیں کروں گا، ڈیل اور آفر کو ٹھوکر ماروں گا۔ وہ نیلسن منڈیلا والا ہی اپروچ ہے کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ناظرین، جو سمجھوتا نہیں کرتے اور عوام کی 80% اکثریت اس کے ساتھ ہو، وہ بانی PTI عمران خان اور کوئی بھی ہو، اس کو فتح سے کچھ فاصلہ دور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن روکا نہیں جا سکتا۔ فتح اس کی مقدر ہے جس کے ساتھ عوام ہو، جو اصولوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو برائی کے خلاف لڑتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے برا کہو یا دل میں برا جانو۔ برائی کی اور ظلم کی تائید کرنے کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ آیت ہے، نہ کوئی حکم ہے۔ اسی لیے شاید تحریک انصاف کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تشدد سے کہہ لیں، لالچ سے کہہ لیں، خوف سے کہہ لیں،
لیکن بالآخر عوام میں جو لاوا پھٹ رہا ہے مہنگائی کا کے خلاف، کرپشن کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف، جمہوریت کے خاتمے کے خلاف، عدلیہ کی بے توقیری کے خلاف، میڈیا کی خلاف، سول سوسائٹی کا گلا گھوٹنے کے خلاف، یہ جب لاوا پھٹا تو یہ حکومت اس میں دھوئیں کی طرح اڑ جائے گی اور عوام کی حکومت آئے گی جسے آپ ووٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔